السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو تربیہ کلب ونس اگین۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے نام سے ہی دیکھا ہوگا، اسپوائل یور ہسبینڈ، بٹ اس کو اگر پازیٹیولی سوچیں تو وہ یہ ہے کہ اسپوائل یور ہسبینڈ ان اے پازیٹیو وے، یعنی آپ اپنے ہسبینڈ کو اسپوائل کریں اپنی محبت کے ساتھ، اپنی فیتھفلنس کے ساتھ۔ یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہماری سسٹرز ان کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے، یا بہت ساری جو ہے انہوں نے بہت سخت الفاظ بھی کہے کہ ہم سے متنفر ہو چکے ہیں، یا کچھ ہمارے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، یا ہمیں اتنی پراپر اٹینشن نہیں ملتی ہے۔ تو اس کے لیے تو میں سب سے پہلے اپنی سسٹرز کو مبارکباد دوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں اور شادی کے بندھن میں بن چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو ایک زنا سے جو ہے اس سے محفوظ کر لیا ہے، شادی کے بندھن میں آپ کو باندھ کے۔ اور آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت ہی محبت کرنے والا ہسبینڈ دیا ہے تو، اور آپ سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے ہسبینڈ کی اس ایفرٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو جو ہے بیسیکلی اپنے ہسبینڈ کا تھینک یو کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایک مرد ہے وہ تعریف سننا چاہتا ہے، بیسیکلی اس کو اپنی، اسپیشلی اپنی وائف سے جو ہے نا، وہ اسے تعریف سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ جو شوق ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک اس کا جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ تعریف کرے، تو سملرلی جو ہے مرد ہے وہ اس کے معاملے میں تھوڑا زیادہ سنسیٹیو ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو ہے اس کی تعریف کیا کرے، بجائے اس کے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کے گھر کے معاملات میں اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو خوشی سے ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری ہیلپ کر دیں، اور ان کے کام کو ایڈمائر کریں آپ لوگ۔ فار ایگزامپل اگر وہ آپ کے ساتھ ڈش واش کرنے میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، یا کلیننگ میں ہیلپ کر دیتے ہیں، یا کوئی چیز ایسی خراب ہو گئی اگر وہ خود سے ایفرٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ ایڈمائر کریں کہ انہوں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ بٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو آپ کو بالکل اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے بس اتنا صحیح کیا ہے یا کچھ ہے، کیونکہ اگر وہ اس نے اپنی خوشی سے کیا ہے تو وہ آپ کو اپنی محبت شو کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو اپنی کیئر شو کرنا چاہ رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو تھینکس کیا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کیا کریں کہ ان کے زندگی میں آنے سے آپ کا جو ہے وہ آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی کسی بات کو یا آپ کی بہت سی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو ان کا تھینکس کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو ایک طرح کا، میں تو یہ کہوں گا کہ کوئین کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیا، انہوں نے آپ کو اپنے دل کی یا اس گھر کی، اپنی سلطنت کی جو ہے وہ کوئین بنا کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسپیشلی اس بات کو جو کہ سسٹرز اکثر جو ہے شکایت کرتی ہیں کہ میں ان کو یہی ترغیب دوں گا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے اوپن ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں شرماتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے اوپنلی محبت کا اظہار کرے۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کریں۔ اس میں میں یہ کہتے ہوئے کوئی ایسی شرم محسوس نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے یہ 3 لفظ جو ہیں وہ ضرور کہنے چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے یا آئی لو یو، اور کوئی جو ہے آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ وہ آپ کے ان 3 الفاظ کی ضرور قدر کریں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ کی جو اہمیت ہے ان کے دل میں انشاءاللہ وہ ضرور بڑھے گی۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے ضرور یہ بات اس بات کا تذکرہ کیا کریں کہ میں تو اکثر آپ کے لیے دعا کرتی ہوں آپ کی لمبی عمر اور صحت کے لیے، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسی آپ مجھے رسپیکٹ یہاں پہ دیتے ہیں ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے۔ اور آپ کو سب کو یہ معلوم بھی ہے کہ جو بھی ایک نیک بیوی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت میں اس کو تمام بیویوں کا، جو تمام حوریں ہیں ان کا سردار بنائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حوریں جو ہیں وہ اس کو نہ آج تک کسی جن اور انسان نے دیکھا ہے نہ چھوا ہے، اور وہ اس کا یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور جب ایک عورت کو ایک
اطاعت اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرنے والی عورت کو ان حوروں کا سردار بنایا جائے گا، تو آپ تب اپنا سٹیٹس جو ہے وہ امیجن کر سکتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ بہت سارے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ اپنی بیویوں میں ایک کمپینین شپ ڈھونڈتے ہیں، ان کو ایک بیوی کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی کی، دوست کی جو ہے وہ ایک تلاش ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے ہر دکھ درد کو شیئر کر سکیں، بجائے اس کے کہ بہت ساری جو ہماری لیڈیز ہیں وہ ان کے ساتھ اگر کوئی اپنا ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی دکھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے یا بعد میں کریں گے۔ نہیں، جب وہ آپ سے پراپرلی ٹائم مانگ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو گیو ہیم اے ٹائم، آپ کو ان کی غور سے بات سننی چاہیے۔ ایک اور بات جس کو میں آپ لوگوں سے ذکر کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا، وہ یہ کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور ان کو آپ اپنی محبت کا احساس دلاتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یور ہسبینڈ نیڈز اے وارم ہگ، اس کو آپ کے ایک وارم ہگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اس کو بھی کبھی کبھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو ایسے ہی گلے سے یا سینے سے لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اس کو آپ کی محبت کا جو ہے وہ احساس ہو، اس کو پتہ ہو کہ آپ کس طرح کیئر کرتی ہیں۔ اگر وہ کبھی غم میں ہے تو آپ ان کو گلے لگا لیں یا آپ ان کے کندھے پہ سر رکھ لیں، کوئی ایسی بات ہے آپ ان کو اپنے اعتماد میں لیں کہ ہم آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ پریشان ہیں تو آپ پلیز مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتے ہیں، اور اس بات کو آپ اپنے تک ہی رکھیں گی، اس بات کا بھی آپ اس کو یقین دلائیں گی کہ وہ بات صرف آپ دونوں کے درمیان ہی رہے گی، اور آپ دونوں ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ایک رشتہ ہونا چاہیے وہ ٹرانسپیرنسی کا ہونا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی، آپ نہ ان سے کوئی بات چھپائیں نہ وہ آپ سے کوئی بات چھپائیں، اور یہ دونوں کے ایک اعتماد کو جیتنے کا ایک جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ سے ساری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اس اگر اعتماد کو جیتنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچ کا سہارا لے کے، چاہے وہ سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو، اگر آپ نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں، تو آپ اپنے ہسبینڈ کو نماز کے لیے اٹھائیں، بلکہ قرآن بھی آپ لوگ ایک ساتھ ایک ٹائمنگ بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن پڑھیں، بلکہ آپ ان کو یہ ویلیو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ میرے سے قرآن سنیں کہ دیکھیں میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی مسٹیک ہوتی تو مجھے ٹھیک کروا دیں، یا اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ قرآن کی صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ یاد کرنا بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے سنیں آپ ان سے سنیں، اس سے آپ کا ایک اچھا ایک اسلامک ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ بھی قائم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے بھی جب آپ دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس راہ پہ چلنے کی پوری جو ہے وہ کوشش بھی کریں گے۔ آپ اپنے جو ہے وہ ہسبینڈس کے لیے ان کی فیوریٹ ڈش جو ہے ان کو ضرور بنایا کریں، ان کے لیے اسپیشلی کھانے پینے کا ارینج بھی کیا کریں، ڈیلی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کبھی کبھی ویک میں ایک بار ایٹ لیسٹ، تو آپ ان کے لیے ضرور یہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ کی جو ہے محبت جو ہے ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ سارا دن آفس کا تھکا ہارا گھر پر آتا ہے اور 100 اس کے اوپر پریشانیاں یا ذمہ داری ہوتی ہیں، اور وہ گھر آ کے ریلیکس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہمارے پاس ایک سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جب وہ آفس سے ہیں تو آپ ضرور تیار ہوا کریں، اپنے آپ کو اسپیشلی اپنے آپ کو اس کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرے، تاکہ وہ جب بھی اگر گھر آئیں اور وہ تھکے ہوئے، اور اگر آپ سے وہ بائی چانس پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آج خیریت ہے کہ تم اتنا تیار ہوئی ہوئی ہو، تو آپ کہیے کہ میں خاص اسپیشلی صرف آپ کے لیے ہی تیار ہوئی ہوں، تو ڈیفینیٹلی میرا یقین ہے کہ وہ آپ کی طرف حیران ہو کے ضرور دیکھیں گے، اور بلکہ ایک پیاری سی اسمائل بھی پاس کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہر ہسبینڈ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب گھر پر آئے تو اس کو کوئی گھر پہ ایک بچے سنبھالنے والی یا کام والی نہ نظر آئے، بلکہ اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ گھر پر آئے تو اس کو ایک سکون ملے، اور وہ بھی اگر ایک اچھی صورت کو انشاءاللہ دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا جو دل ہے بڑا مطمئن ہوگا، اور وہ آپ کی طرف ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹریکٹ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپ ان کے آنے کا انتظار کرتی تھیں اور آپ جو تھیں اپنے آپ کو ویسے تیار کر کے رکھتی تھی، تو اس میں یہ فیلنگ بھی جو ہے وہ
اجاگر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی ایک فزیکل نیڈز بھی ہوتی ہے اور کچھ روحانی نیڈز بھی ہوتی ہیں، تو آپ اپنے ہسبینڈ کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ ان کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس کا ہمیں سنت میں جو ہے وہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیں ٹاپک تو یہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ہے اور اس پہ کافی دیر بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا اس میں یہ تھا کہ مین پوائنٹس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں تاکہ جو میری بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب انسان جو ہے جو غلطی پر ہوتے ہیں، کبھی آپ غلطی کرتی ہے، کبھی آپ کا ہسبینڈ بھی غلطی کر سکتا ہے، تو یہ مت ایکسپیکٹ کیا کریں کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر بائی چانس اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا آپ کے ہسبینڈ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ بات آپ لوگ آپس میں طے کر لیں کہ آپ جو ہیں ان کو روم میں ڈسکس کریں گے، بجائے کہ اس کو اوپنلی کہیں جا کے یا بچوں کے سامنے کبھی کو ڈسکس کریں۔ آپ ہمیشہ یہ بات جو ہے جو بھی آپ لوگوں کے درمیان غلطی جو ہو چکی ہے، جس کو آپ غصے میں آ چکے ہیں، اس کو ہمیشہ اس ٹائم کے لیے قابو میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ روم میں جا کے اس کو ڈسکس کریں اور بہت ہی پیار سے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو ہے پوری کوشش کریں۔ دیکھیں کسی کو بھی اپنے پیرنٹس کی جو عزت ہے نا وہ ہر کسی کو بہت پیاری ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پیرنٹس کی کوئی بے عزتی کرے یا ان کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کے بھائی بہنوں کے خلاف بات کرے۔ بہت ساری ایسی جو سسٹرز ہیں ان کو اپنے ان لاز کی طرف سے کچھ ایسے جو ہیں چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ہسبینڈس کو یہی کہوں گا کہ ہماری جتنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اپنے گھر پہ تقریباً 24 سال 25 سال 30 سال گزار کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آتی ہیں، اپنی باقی کی پوری زندگی، اور کسی بھی ایک شخص کے لیے کسی بھی ایک نئے ماحول میں نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ان کا اعتماد جیتنا چاہیے اور آپ کو اس کا پورا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک ٹوٹلی نئی جگہ ہے، نئے اصول ہیں۔ یا تو اگر وہ آپ کے گھر پر آتی ہیں تو آپ ان کو اپنے گھر کے اصولوں کے بارے میں آہستہ آہستہ واقف کروائیں، لیکن ان کو ایک شرط پہ یہ نہیں کہ سارے اصول آپ ہی بتائیں، آپ کو یہ بھی اس بات میں ان کو اعتماد میں لینا کہ میں بھی تمہاری عزت کروں گا، کوئی بھی گھر پہ ایسی بات ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے، کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹلی کوئی جواب دیں ان کے پیرنٹس کو یا ان کے گھر والوں کو۔ تو ہسبینڈ کو بھی اس چیز میں اپنی وائف کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے، بلکہ ہسبینڈ کو تو اپنے ان معاملات میں جہاں پہ یہ تھوڑے تلخ معاملات ہو جاتے ہیں سسرال والوں کے ساتھ، تو ان میں پولیٹیکلی جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے۔ اس میں آپ لوگ پازیٹیو پالیٹکس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں، جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، کہ ان کا دل بھی رکھ لیا جائے اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی شادی جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اپنے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک کوئی بھی بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ زندگی کے اصول آپ لوگوں سے ہی، اپنے ماں باپ سے ہی جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ ایک نئے بندھن میں بنتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹس آف رولز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ان کو جب ڈیفائن کریں گے تو اپنی شادی کو جو ہے وہ آپ کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں اپنے آپ شادی کے اندر پلیز اپنے دین کو، اپنے اللہ کو ضرور انوالو کریں، اللہ کی یاد کو، اپنی نمازوں کو ضرور انوالو کریں، کیونکہ جس گھر میں یہ اسلام نہیں ہوتا وہاں پہ ہر طرف شیاطین اور یہ لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شادی کے اس خوبصورت رشتے کو بنائے رکھے اور ہم پر اپنی جو ہے وہ نعمتوں کو اور اپنی جو رحمتیں ہیں وہ نازل کرتا رہے۔ اور میری ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جو کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے فیوچر کے جیون ساتھی کے لیے جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان پر بھی اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔